اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میرے بھائیوں بزرگوں، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، میں نے آپ کو کچھ پہلے دین کی اہمیت بتائی تھی، اس کے بعد میں نے کچھ عقائد کی باتیں بتائی تھی، کچھ سوال بتائے تھے، ان کے جوابات بتائے تھے۔ تو امید ہے کہ آپ نے میری یہ وہ والی ویڈیو دیکھی ہوں گی، پچھلی ویڈیو پوری دیکھی ہوں گی۔ جس نے میری پوری ویڈیو دیکھا ہے وہ مجھے کمنٹ میں کہے کہ جی میں نے پوری دیکھی ہے، اور اس سے آپ کو جو بھی فائدہ حاصل ہوا ہے، جو بھی اچھا لگا ہے، جو بھی مطلب کہ اچھی بات لگی ہے، وہ مجھے بتا سکتے ہیں آپ کمنٹ میں۔ تو آج میں آپ کو عقائد ہی بتاؤں گا، لیکن اس سے اگلے سوال، جیسے کہ پہلے آپ کو میں نے کلمہ طیبہ بتایا تھا، کلمہ طیبہ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، ہمیں کس کس چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کلمہ شہادت کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، اور آگے بھی کچھ سوال جواب ہوں گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ روزانہ میری ویڈیو مطلب کہ روزانہ اس درس کو سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کر دیں، آل نوٹیفیکیشن آن کر دیں، تاکہ روزانہ آپ کے پاس سب سے پہلے میری ویڈیو آ سکے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں نے آپ کو یہاں تک پڑھایا تھا، کل کی ویڈیو میں نے آپ کو یہاں تک بتایا تھا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا سوال کلمہ شہادت کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے۔ جواب کلمہ شہادت یہ ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، خدا تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور میں یہ گواہی بھی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ہمیں اس چیز کا بھی دل سے اقرار کرنا، زبان سے پڑھنا اور دل سے اس کا اقرار کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اب آگے سوال آتا ہے کہ کیا بغیر معنی اور مطلب سمجھے ہوئے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ اب دیکھو، بغیر سمجھے بغیر کیے انسان اگر کوئی بزنس بھی شروع کرے، کوئی کام بھی شروع کرے، تو وہ کر سکے گا؟ اس پر پورا قائم رہ سکے گا؟ اب جب تک اس کو سمجھے گا نہیں، سیکھے گا نہیں، تو اس کو کیسے کرے گا؟ یہ تو پھر ہمارا اسلام ہے، ہمارا دین ہے، اس کو تو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، بہت اہم بات ہے۔ کیا بغیر معنی بغیر مطلب سمجھے اگر زبان سے صرف کلمہ پڑھ دیا جائے کہ کیا وہ مسلمان ہو جاتا ہے؟ اس کے جواب میں آتا ہے نہیں، بالکل نہیں، بلکہ معنی کو سمجھ کر دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ اب دل سے بھی یقین کرنا، زبان سے بھی اقرار کرنا، معنی کو بھی سمجھنا، یہ ضروری ہے۔ اب آگے آتا ہے سوال، دل سے یقین کرنے اور زبان سے اقرار کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ دل سے یقین کرنے اور زبان سے اقرار کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ اسے ایمان لانا کہتے ہیں، ایمان لانا کہتے ہیں۔ جواب ہے اس کا ایمان لانا۔ ایمان مجمل کیا ہے؟ ایمان مجمل یہ ہے:
آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامی، ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کی تمام احکام قبول کیے۔ اب اللہ پاک نے زمین بنائی، آسمان بنایا، اب اللہ پاک کے پاس چھوٹی سی مٹی کا ذرہ بھی نہیں تھا، اللہ پاک نے بغیر ذرے کی اتنی بڑی زمین بنا دی۔ اللہ پاک کے پاس چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں تھا، اللہ پاک نے اتنے بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اتنی اچھی اچھی نعمتیں دی، فصلیں دی، فصل ہوتی ہے، بہت بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں، اللہ پاک کا فضل ہے، کرم ہے۔ اور اللہ پاک کی نعمتیں اور ان کے ناموں اور صفتوں کے ساتھ میں نے اس کے احکام قبول کیے۔ اس کو ایمان مجمل کہتے ہیں، اور اس کا معنی یہ ہے۔ اور ایمان مفصل کیا ہے؟ ایمان مفصل یہ ہے: آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اور اس کی کتابوں پر، اور اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر، اور اس پر کہ ہر اچھی اور بری تقدیر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ اب یہ جو ایمان مفصل ہے، اس کے اندر 7 چیزیں ہیں۔ اب ان 7 چیزوں پر ہم کو ایمان لانا ضروری ہے، ان پر ہمیں پختہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ہم ان میں سے اگر ایک بات کو بھی نہیں مانیں گے تو ہم مسلمان نہیں، ہم کافر ہیں، کافر ہو جائیں گے۔ مسلمان نہیں، ہم کافر ہو جائیں گے۔ ان 7 چیزوں کا ماننا اسلام پر ضروری ہے، اسلام کے لیے ضروری ہے۔ اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر، خدا تعالیٰ کی طرف سے، اور قیامت کے دن پر اچھی بری تقدیریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ مسلمانوں کو کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ جواب: 7 چیزوں پر جن کا ذکر اس ایمان مفصل میں ہے۔ 7 چیزوں پر جن کا ذکر اس پر ایمان مفصل پر ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان 7 چیزوں پر ہمارا ایمان، ہمارا سب کچھ داؤ پر لگ جائے، لیکن ان کا انکار کریں گے تو ہم مسلمان نہیں رہیں گے۔ تو ان کا اقرار کرنا اور ان کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب خدا تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کے عقیدے، سوال آتا ہے خدا تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کو کیا عقیدے رکھنے چاہیے؟ جواب: خدا تعالیٰ ایک ہے، وہ یہ اس کو مانے۔ خدا تعالیٰ ایک ہے، اور خدا تعالیٰ ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہر بات کو جانتا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، وہ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے۔ اس نے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، فرشتے، آدمی، جن، غرض تمام جہان کو پیدا کیا ہے، اور وہی تمام دنیا کا مالک ہے۔ وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، یعنی مخلوق کو زندگی اور موت اس کے حکم سے ہوتی ہے۔ وہی تمام مخلوق کو روزی دیتا ہے۔ وہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے۔ وہ خود بخود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ اس کا باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، نہ کسی سے اس کا رشتہ ناتا۔ وہ ان تمام تعلقات سے پاک ہے۔ اچھا، اب آگے آتا ہے سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔
اور اس کو کسی چیز کی حاجت بھی نہیں، وہ بے مثل ہے، کوئی چیز اس کے مشابہ یعنی اس جیسی نہیں، وہ تمام عیبوں سے پاک ہے، وہ تمام عیبوں سے پاک ہے، وہ مخلوق جیسے ہاتھ، پاؤں، ناک اور شکل و صورت سے پاک ہے۔ اس نے فرشتوں کو پیدا کر کے دنیا کے انتظاموں اور خاص خاص کاموں پر مقرر فرما دیا ہے۔ اس نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے اور لوگوں کو سچا مذہب سکھائے، اچھی اچھی باتیں بتائیں اور بری باتوں سے بچائے۔ اللہ پاک نے ہمیں اچھی باتیں سکھانے کے لیے، ہمیں دین پر چلانے کے لیے یہ کلمہ جو ہے نا بڑی ہی قربانیوں کے ساتھ آیا ہے۔ اس پر بہت قربانیاں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب کوئی دین کی بات آتی تو جب کوئی کسی کو دعوت دینی ہوتی، اگر وہ کہتے تو یہ چیز ایسے ہو جائے تو ہم ایمان لائیں گے، تو ایمان والوں کو بچانے کے لیے وہ کتنا سب کچھ وقف کر دیتے تھے، اپنا گھر، مال، جان، دولت، ہر ایک چیز ایمان پر انہوں نے وقف کی ہے۔ یہ بڑی ہی انہوں نے قربانیوں کے ساتھ ہمیں یہ کلمہ پہنچا ہے، اور ہمیں اس کلمے کو پڑھنا اور اس کو ماننا اور اس کا دل سے اقرار کرنا اور زبان سے پڑھنا، اس کے معنی کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، رسول کیا کہتے ہیں، اس کو سیکھنا چاہیے۔ اس کو سیکھنے کے لیے محنت ہے، ہر کام کے لیے محنت ہے۔ ہم اگر اسلام کو اگر سیکھیں گے، اچھی باتیں سیکھیں گے تو محنت تو ہوگی نا، ہم اچھی باتیں کر سکیں گے، اچھی عبادات کر سکیں گے، ہمیں اللہ پر پکا عقیدہ ہو جائے گا، ہمارا عقائد اچھے ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے اور اسلام کو سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر کلام سچا اور واقع کے بالکل مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید سچی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید جو ہے وہ بالکل سچا ہے۔ جو آدمی اللہ کے کلام میں جھوٹ کا وہم کرے وہ علیحدہ اور زندیق ہے، اور اس میں ایمان کا ذرہ بھی نہیں۔ اب قرآن مجید ایک سچی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید جو ہے وہ ایک سچی کتاب ہے۔ اگر انسان اس کے اندر ذرہ برابر بھی شک کرتا ہے وہ علیحدہ ہے، وہ زندیق ہے، اس کا ذرہ برابر بھی ایمان نہیں۔ تو ایمان کو پختہ کرنے کے لیے ہمیں قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، اس پر یقین کرنا چاہیے۔ تو آگے میں آپ کو کل بتاؤں گا توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، آگے سب کچھ چلتا رہے گا۔ تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر کچھ بھی اچھا لگا ہو، آپ کو یہ کچھ سن کر فائدہ حاصل ہوا ہو، مجھے بتا سکتے ہیں تاکہ مجھے بھی حوصلہ افزائی ہو، تاکہ میں بھی اچھا سے اچھا بتانے کی کوشش کروں۔ اللہ پاک ہمارا سننا، ہمارا پڑھنا قبول و منظور فرمائے، اس میں جو غلطی ہوئے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ تو میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ بیل آئیکن کو پریس کر دیں، آل نوٹیفیکیشن آن کر دیں، تاکہ روزانہ آپ کے پاس ویڈیو آ سکے، روزانہ آپ درس لے سکو، اس سے آپ کا بھی فائدہ ہو اور آپ آگے بھی بتائیں تاکہ اگلی انسانیت کا بھی فائدہ ہو۔ شکریہ، اللہ حافظ، پھر کل ملتے ہیں انشاءاللہ۔